قریب مجھے گرم خراب تھوڑی دیر کے بعد گرم ہو جائے. میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، حسن خاتمہ کا مضمون بیان ہو رہا ہے. پہلے حسن خاتمہ کی اہمیت بیان ہوتی رہی، اس کے بعد پھر حسن خاتمہ کے 10 نسخے ایسے اعمال بیان ہوئے جن کا اہتمام کرنے والوں کے ساتھ ایمان پر خاتمے کا وعدہ ہے. اس کے بعد پھر ایسے گناہوں کا بیان ہو رہا ہے جن گناہوں کی وجہ سے خاتمے کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے. ان میں تقریباً 15 گناہ اب تک بیان ہو چکے ہیں اور 16واں گناہ شروع ہے، اور میری کوشش یہ ہے کہ یہ 16واں آخری ہے اسی پر، تاکہ یہ مضمون ختم کریں. دیکھیں بار اللہ پاک کو کیا منظور ہے. 16واں گناہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ اولیاء اللہ کی گستاخی اور بے ادبی، ان کو ایذا پہنچانا، ان کو ستانا، تنگ کرنا، اپنے دل میں ان کا بغض اور کینہ رکھنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس پر اللہ پاک نے اعلان جنگ دیا ہے. اور جس کو اللہ پاک اعلان جنگ دے تو ظاہر بات ہے اس کا خاتمہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے. بے شک اس پر کافی لمبی بات آپ نے سنی. اولیاء اللہ کی تعریف، اولیاء اللہ کی شرائط، اولیاء اللہ کی علامات، اوصاف، یہ سارے بیان ہو چکے. اس کے بعد پھر ولایت کے درجات پر بات شروع ہوئی کہ اولیاء اللہ کے بھی مختلف درجے ہیں. سب سے اعلیٰ اور آخری اور اونچا جو درجہ ہے وہ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ہے. اس کے بعد اس پر بھی بات ہوئی، اور سارے نبیوں کے سردار ہمارے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد دوسرا جو درجہ ہے نا ولایت کا، وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا. صحابہ کو ولایت کا وہ مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ جس صحابی کو ایمان کی حالت میں کسی پیغمبر کی زیارت ہو گئی اور ایک جھلک نصیب ہو گئی، اس ایک جھلک نے اور ایک دفعہ کے دیدار نے اور زیارت نے اس کو وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ ساری دنیا کے اولیاء غوث کتب ابدال مل کر اس صحابی کی گرد پا کو بھی نہیں پہنچ سکتے. سبحان اللہ. مقام کو پہنچنا تو بہت دور کی بات. یہ موضوع بیان ہو رہا ہے. صحابہ کرام پر پھر بہت ساری باتیں اب تک آپ سن چکے ہیں. آج کل جو بات گزشتہ جمعے شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ بندے کے ایمان کا حصہ، ایمان کا جز اور عقیدے کا مسئلہ ہے کہ بندے کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ صحابہ سارے کے سارے، وہ کیسے آپ کی انگلش میں کیا کہتے ہیں، آل ٹو آل، جی
اور ہماری عربی میں کہتے ہیں کلہم اجمعون، ہاں، اور پشتو میں کہتے ہیں ٹول۔ صحابہ سارے کے سارے، وہ بھی جن کو زندگی کا ایک بہت بڑا طویل عرصہ آپ کی صحبت نصیب ہوئی، اور وہ بھی جن کو ایک جھلک نصیب ہوئی۔ صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں اور مغفور ہیں، اور ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ بے شک قرآن و حدیث کے بے شمار نصوص، بے شمار ارشادات ان کے جنتی ہونے کی گواہی دیتے۔ یہ مضمون شروع ہوا ہے، اور یہ بات میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے گزشتہ جمعے یہ عرض کیا تھا کہ وہ صحابہ کے علاوہ جو باقی مسلمان ہیں نا، وہ اگر توبہ طائب ہو کر کے دنیا سے گئے تو پھر تو موت کے وقت ہی سے جنت کی بشارتیں کیا ہو جائیں گی؟ شروع ہو جائیں گی۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب تک موت کے فرشتے نظر نہیں آتے ایک مرتبہ سچے دل سے بندہ کہہ دے اے اللہ پھر نہیں کروں بس، اور پکے سچے دل سے کہے تو سارے گناہ معاف اور بندہ سیدھا جنت میں۔ اور یہ دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ موت کے فرشتے نظر نہ آئیں۔ لیکن اگر انسان ہے، آج کل کا ہمارا حادثاتی دور ہے، اچانک کسی بیچارے کی موت واقع ہو گئی اور توبہ نہیں کر سکا، تلافی نہیں کر سکا اپنے گناہوں کی، تو ایسے مسلمانوں کے ساتھ قیامت والے دن اللہ پاک کے دو معاملے ہوں گے بھائی۔ ایک معاملہ ہوگا فضل والا، یہ فضل والی بات گزشتہ جمعے تھوڑی سی لمبی ہو گئی اس لیے بات آگے چلی گئی۔ ایک معاملہ فضل والا ہوگا اور وہ لاکھوں کروڑوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر فضل والا معاملہ ہوا تو پھر اللہ پاک اپنی مغفرت رحمت سے، اپنے کرم سے، بغیر سزا کے ایمان کی بنیاد پر ان کو جنت میں لے جائیں۔ پتہ نہیں کس وقت اس کی زبان سے کیا نکلا، کس وقت کون سا عمل کیا، کسی وقت اللہ پاک سے اس کا کوئی ایسا رابطہ ہوا کہ وہ گھڑی کس کی تھی؟ مغفرت۔ ہمارے یہاں عصر کے بعد تعلیم ہوتی ہے تو اس دن کتاب میں پڑھ رہے تھے، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بہت ساری نصیحتیں کی، ان میں ایک نصیحت یہ بھی کی اے اللہ، اے میرے پیارے بیٹے، ہر وقت استغفار کرتے رہا، استغفر اللہ ربی، اللہم اغفر لی، رب اغفر ورحم، کیسی پڑھتے رہا کرو۔ 24 گھنٹوں میں اللہ پاک کی رحمت کے جھونکے ہوتے ہیں، کبھی کوئی ایک جھونکا ایسا ہوتا ہے کہ بس منہ سے نکلتی ہے بات اور فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تو بھائی اگر فضل والا معاملہ ہو گیا نا تو پھر تو بیڑا پار ہے، اور یہ ایک آدھ کے ساتھ نہیں، لاکھوں کروڑوں ارباں کے ساتھ ہوگا۔ حدیث شریف میں عجیب و غریب واقعات ہیں، اور گزشتہ جمعے میں نے آپ کو واقعات سنائے تھے۔ دوسرا معاملہ عام مسلمانوں کے ساتھ ضابطے والا ہوگا، قانونی کارروائی ہوگی، عدل والا معاملہ ہوگا۔ اگر عدل والا معاملہ ہوا تو پھر بھائی اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے، اور یہ بھی لاکھوں کروڑوں اربوں کے ساتھ ہوگا۔ اس بھروسے پر مت لا کرے کہ جنت کا ٹکٹ میری جیب میں ہے، سعودی عرب کا ویزا اور اقامہ میری جیب میں ہے۔ آج کل کمپیوٹر پہ ہمارا آیا ہوا ہے دوست سعودی عرب سے پھنسا ہوا ہے،
ایئرپورٹ جاتا ہے تو وہ جو ویکسینیشن والا کارڈ اس کے پاس ہے نا وہ کمپیوٹر شو نہیں کرتا. تو اللہ کا جو کمپیوٹر ہے وہ آپ کے کمپیوٹروں سے کم ہے. تو یہ عدل والا جو معاملہ ہوگا نا یہ بھی کروڑوں کے ساتھ ہوگا. سزا ہوگی دنیا ہی میں سزا شروع ہو جاتی ہے گناہوں کی. پھر موت کی سختی سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور پھر قبر کے عذاب سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. وہاں بھی رگڑا لگتا رہتا ہے. تو بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے گناہ دنیا میں دھل جاتے ہیں, بعض کے موت کے وقت دھل جاتے ہیں, بعض کی قبر کے عذاب سے جو ہے نا دھل جاتے ہیں. لیکن اللہ پاک بچائے. ہر نماز کے بعد آپ قبر کے عذاب سے پناہ مانگیں. اللہ پاک بچائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر پہ کھڑے ہوتے اتنا روتے کہ ان کی داڑھی جو ہے نا وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی. کسی نے پوچھا تو فرمایا بھائی یہ اس کو کڑا مت سمجھو, یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے, اور یہ آخرت کی پہلی منزل ہے. اس میں اگر کامیاب ہوا تو پھر آگے کامیاب ہے. تو بعض کی وہیں معاف ہو جائیں اور بعض کی میدان حشر کی سختی سے معاف ہو جاتی ہے. اور جن کے بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں کوئی صورت نہیں ہوتی تو پھر آخری جو ہوتا ہے نا جہنم کا دھلائی کے لیے جہنم میں ایک غوطہ لگایا جائے. ایمان والوں کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا نا بھائی وہ سزا دینے کے لیے نہیں, صفائی کے لیے. جیسے دھوبی کپڑے کو بھٹی میں ڈالتا ہے کس لیے کہ صاف ستھرا ہو جائے. جنت گندے لوگوں کی جگہ نہیں ہے بھائی, جن کے اعمال گندے, اخلاق گندے, عادات گندے, دل دماغ گندگی سے بھرا ہوا ہے, ایسے لوگوں کی جگہ جنت نہیں. قرآن میں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ, جنت میں پہنچنے کے بعد سب کچھ اندر سے گند صاف ہو جائے. بے شک یا تو صفائی بھائی یہیں سے کر کے جاؤ. یہ جو اللہ والوں کے پاس ہم جاتے ہیں اور جانے کی ترغیب دیتے ہیں کہ اللہ والوں سے اپنے دل کا علاج کروایا کر. یہ جو اندر گند بھرا ہوا ہے حسد کا, بغض کا, ریا کا, تکبر کا, غرور کا, فخر کا, میں کا, حب جا کا, عہدوں کی محبت, حب مال کا, حب دنیا کا, یہ جو اندر گند بھرا ہوا ہے نا اس کا علاج کروا کے جاؤ دنیا سے. اور جتنے عمدہ اخلاق ہیں عمدہ دل کے اندر بھر کے جاؤ, یہی معاملہ حل ہو جائے. اور یہ بڑا مشکل کام ہے. پہلے اس دن درس میں شعر سنایا تھا آپ کو, حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ کا ایک بڑا پیارا شعر ہے. بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل. بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. سبحان اللہ. بڑے بھی رگڑے کھانے کو, لیکن صفائی دنیا میں ہو جائے گی تو پھر وہاں ضرورت نہیں رہے گی. تو جو یہاں صفائی کر کے نہیں جائیں گے تو ان کو وہی صفائی کے لیے اندر ڈالا جائے گا, عذاب کے لیے نہیں. اور آپ کے لیے خوشخبری کی بات بھی ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ سنانے لگے تو رک گئے اور فرمایا کہ نہیں سناتا, ایسا نہ ہو کہ تم میں پھر جرت پیدا ہو جائے گناہوں کے اوپر. پھر فرمایا کہ حضور نے جب سنائی ہے تو چلو میں بھی سنا دیتا. وہ حدیث یہ سنائی, ایمان والوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو یمیتہم اللہ اماتۃ, اس طرح کے الفاظ کمی بیشی اللہ معاف فرمائے. اللہ پاک ان پر ایک قسم کی موت طاری کر دیں.
ان کو عذاب کا احساس نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جیسے کہ بائی پاس کرتے ہیں بھائی پورا یہاں سے لے کر یہاں تک، مجھے بھی ڈاکٹر نے ڈرایا ہوا ہے، پورا یہاں سے یہاں تک کیا کر دیتے ہیں، چیر دیتے ہیں، سب کچھ نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں اور بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اگر اللہ پاک نے ڈاکٹر ایسے بنائے ہیں اور ان کو ایسا ہنر سکھایا ہے، کوئی ایسی دوائی تک ان کی رسائی کروا دی ہے کہ بندے کو بے ہوش کر کے سب کچھ کر لیں اور بندے کو پتہ نہ چلے، تو خود اللہ کے پاس بھی یہ طاقت نہیں. بے شک ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایمان والوں کو جہنم میں اللہ پاک صاف کرنے کے لیے ڈالیں گے اور صفائی ستھرائی ہوگی، لیکن ان کو احساس نہیں ہونے دیں. کافروں کو عذاب کے لیے ڈالا جائے گا کہ آخری رگڑا جہنم کا لگے گا. پھر اپنے درجہ بدرجہ کچھ انبیاء علیہ السلام کی شفاعت سے، کچھ صحابہ کی شفاعت سے، بزرگان دین کی شفاعت سے، حفاظ کی شفاعت سے، علماء کی شفاعت سے، شہداء کی، ہر شہید کو 70 آدمیوں کی شفاعت کرنے کا اللہ پاک حق عطا فرمائے. سبحان اللہ. ہر حافظ کی جیب میں جنت کے 10 ویزے ہوں گے. یہ سارے شفاعت کریں گے اور اللہ پاک ان کو نکالتے رہیں گے. یہاں تک یہ جو عام ایمان والے ہیں نا، مسلمان، مسجد کے پابند، جماعت کے عادی، یہ بھی اللہ پاک سے درخواست کریں گے کہ اے اللہ، کچھ لوگ ہمارے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، کچھ نے حج ہمارے ساتھ اکٹھا کیا تھا، وہ آج نظر نہیں آ رہے ہیں. وہ کہا آپ نے ان کو بھیج دیا جیل خانے. تو اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ، جن جن کو تم پہچانتے ہو ان سب کو نکال کر کے لے آؤ. سبحان اللہ. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی سینکڑوں حکمتیں علماء نے بیان، ایک نہیں، دو نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں حکمتیں بیان. اب ہماری مسجد میں جو پکا آنے والا ہوتا ہے، جب نہیں آتا تو ہم سارے پریشان ہو جاتے ہیں، فلانا نہیں آ رہا، اس کا خیر خبر لے. ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ قیامت والے دن بھی یہ آپ کے جو نمازی دوست ہیں نا، یہ آپ کو یاد رکھیں گے. اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ، جن جن کو تم پہچانتے ہو ان سب کو نکال کے لے آؤ. سبحان اللہ. اس کے بعد سب سے آخر میں اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے انبیاء بھی شفاعت کر چکے، علماء بھی شفاعت کر چکے، اولیاء بھی شفاعت کر چکے، شہداء بھی شفاعت کر چکے، عام ایمان والے بھی شفاعت کر چکے. اب تو بھائی صرف رحمان ہی باقی. سبحان اللہ. پھر اللہ پاک آخر میں اپنی رحمت کی 3 لمبے یوں جہنمیوں کو جہنم سے نکال دیا، اور اللہ کی لب جیسے اس کی شان ہے، سبحان اللہ، اس کی شیان شان، وہ جل کر کے کوئلہ ہو چکے ہوں، اور وہ ایسے ایمان والے ہوں گے کہ ایمان کی کوئی نشانی ہی نہیں، دل میں ایمان تھا. اللہ کی ذات علیم بذات الصدور ہے، بے شک کوئی ایمان کی نشانی نہیں، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی نہیں پہچان کہ یہ ایمان والا ہے. وہ ایسے ایمان والوں کو آخر میں اللہ پاک جہنم سے وہی نکالے. تو اب آپ سوچیں کہ یہ جو عدل والی کاروائی ہے یہ بھی کتنوں کے ساتھ ہوگی بھائی. فضل والی کاروائی بھی کروڑوں اربوں خربوں کے ساتھ ہوگی.
اور یہ عدل والی کارروائی بھی، اتنے لوگ جہنم سے شفاعت سے نکلے ہیں اور آخر میں اللہ نے اپنی رحمت سے ان سب کو کیا کیا، نکالا، تو یہ کتنے لوگ ہوں گے؟ اس لیے بالکل مطمئن ہو کر کے مت بیٹھیں اور اطمینان والی زندگی مت گزارے، بھی بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اللہ والوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، ان کو رات کو کسی کروٹ پہ چین نہیں آ رہا کہ یہ اربا کھربا انسانیت کا کیا بنے گا۔ یہ ان کو نکالیں گے جن کے پاس ایمان ایک نمبر ہوگا۔ ہمیں تو یہ بھی خطرہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایمان والی دولت ہے، پتہ نہیں ہے وہ ایمان ایک نمبر ہے بھی صحیح آدمی، صرف ایمان کا دعویٰ نہ ہو، وہ جل کر کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ ان کو جنت کے دروازے پر ایک نہر ہے، اس میں ان کو نہلایا جائے گا اور بالکل پھر تر و تازہ ان کے جسم دوبارہ اگائیں گے۔ ان کی پیشانیوں پر لکھا ہوگا عتقاء الرحمن، یہ رحمان کے آزاد کردہ غلام۔ سب سے آخر میں نکلنے والے جہنمی کا بھی ایک واقعہ حدیث شریف میں بڑا عجیب آتا ہے۔ ایک جہنمی پکارتا رہے گا، اللہ جل جاؤ، صرف جو ہے نا بس دروازے کے باہر مجھے پہنچا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے پھر اور تو کچھ نہیں مانگے گا نا؟ وہ کہہ گیا اللہ پھر اور کچھ نہیں مانگے، اور یہاں سے تو نکال کسی طرح، دروازے کے باہر مجھے پہنچا۔ جہنم کے دروازے سے پہلے اللہ پاک اس کو بھیج دے، کچھ سکون ملے گا، تھوڑی دیر کے بعد پھر رونا شروع کر دے گا، اے اللہ وہ سامنے جنت کا دروازہ ہے، اب جہنم سے تو نکال ہی دیا ہے، تو اگر جنت کے دروازے تک پہنچا دے تو کیا ہی بات ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اے ابن آدم، تو کتنا جو ہے نا بے وفا اور وعدہ خلاف ہے، اس وقت تو یہ کہتا تھا اور اب یہ کہہ رہا، لیکن وہ بس فریاد کرتا رہے گا۔ آخر اللہ پاک کہ چلو اس کو وہاں پہنچا دو بھی جنت کے دروازے، جنت کے دروازے تک پہنچے گا تو پھر اندر سے جنت کے مزے نظارے، سبحان اللہ۔ پھر عرض کر کے اللہ میں اتنا بدبخت ہوں کہ جنت کے دروازے پہ پہنچ کے بھی اندر نہیں جا سکتا، تھوڑا سا اندر کر دے مجھے۔ اللہ پاک ارشاد ہوگا کہ تو بڑا دھوکے باز ہے، پہلے کچھ کہتا تھا اب کچھ۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے، یہ عدل والی کاروائی ہوگی۔ فضل والا معاملہ بھی لاکھوں کروڑوں اربوں کے ساتھ ہوگا، اور عدل والا معاملہ اگر یہ بات ہم نہ مانے تو قرآن و حدیث کا انکار لازم آتا ہے بھائی۔ اگر ایمان والے نے جہنم میں نہیں جانا تو ان حدیثوں کا کیا مطلب ہے؟ یہ ساری حدیث ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنا پڑے گا، اس لیے ہمیں اس پر ایمان لانا پڑے گا کہ ایمان کے باوجود گناہوں کی وجہ سے بندے کو یہ سارے مراحل بھگتنے پڑے اور بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بندے کو امید تو فضل کی رکھنی چاہیے، لیکن تیاری کس کی کرنی چاہیے بھائی؟ قانونی کارروائی، عدل کی۔ اپنے طور پر لگا رہے، لیکن انسان ہے، پورا کہاں آ سکتا ہے؟ تو اللہ پاک جب اس کی کوشش کو دیکھتے ہیں تو ان کو رحم آ جاتا ہے، پھر وہ اپنے فضل والا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم میری طرف چل کے آؤ، میری رحمت دوڑ کے جائے گی، تم ایک بالشتہ ہو گے میں اس سے کئی گنا نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب مثال لکھی ہے کہ بچہ چل نہیں سکتا، والد اس کو دور کھڑے کر کے بیٹا چلو، وہ ایک قدم اٹھاتا ہے گر پڑتا ہے تو والد دوڑ کے اس کو اٹھا لیتا۔ اللہ پاک کی رحمت بندوں کے ساتھ بالکل ایسا کرنے کے لیے تیار۔ تو فضل والا معاملہ بھی ہوگا اور عدل والا معاملہ بھی ہوگا، اور لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں کے ساتھ ہوگا۔ بھئی یہ سارا
ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہ اتنی تفصیل سنانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا بھئی صحابہ کرام کا موضوع چل رہا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سب کے سب اس قانونی کارروائی اور ان چیزوں سے بالکل پاک اور صاف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے مجھے دیکھا اس پر جہنم کی آگ حرام۔ بے شک یہ فضل اور عدل والا جو معاملہ ہوگا نا، وہ عام ایمان والوں کے ساتھ ہوگا۔ آپ کے جتنے صحابہ ہیں جنہوں نے لمبا عرصہ آپ کے ساتھ گزارا وہ بھی، اور جنہیں ایک جھلک نصیب ہوئی وہ بھی، ان سب کے ساتھ فضل والا ہی معاملہ ہوگا، وہ سیدھے کے سیدھے جنت میں۔ بے شک قرآن نے خود ارشاد فرمایا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور ان کے ساتھ جتنے لوگ بھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابلے میں تو بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا کبھی رکوع میں پڑے ہوئے ہیں، کبھی سجدے میں گرے ہوئے ہیں، اور ہیں کیا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ہر وقت اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے بے شک ہیں، اسی کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو اپنا فضل عطا فرمایا ہوا ہے، وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اسی آیت کے آخر میں فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان سب کے ساتھ مغفرت کا اور بڑے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کر سکتا۔ بے شک اس لیے یہ اتنی لمبی تقریر گزشتہ جمعے بھی اور آج بھی اس لیے آپ کو سنائی ہے کہ یہ بھئی عام مسلمانوں کے ساتھ فضل والا معاملہ ہوگا یا عدل والا معاملہ ہوگا، لیکن نبی کے صحابہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ بے شک وہ تو انہوں نے تو بیداری میں دیکھا، علماء نے لکھا ہے جس نے خواب میں بھی حضور کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ آ۔ سبحان اللہ انہوں نے تو بیداری کی حالت میں دیکھا اور اپنا سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ ان کے ساتھ تو جنت کا وعدہ ہی ہے، جس نے خواب میں دیکھا، علماء نے لکھا اس پر بھی جہنم کی اگر آپ کی ذات ایسی برکت والی ذات۔ تو ابھی اس پر قرآن کی کچھ آیات آپ کو سنانے کی، جو آیت میں بار بار پڑھ رہا ہوں نا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس آیت میں بھی اللہ پاک نے سارے صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ تو موضوع کیا چل رہا ہے بھائی؟ موضوع چل رہا ہے حسن خاتمہ کا، ایسے گناہوں کا بیان چل رہا ہے جن گناہوں کی وجہ سے ایمان والی دولت سلب ہو جاتی ہے۔ ان میں 16واں گناہ بیان ہو رہا ہے، اولیاء اللہ کی گستاخی، اولیاء اللہ کی بے ادبی، اولیاء اللہ کو ستانا، دل میں ان کا بغض اور کینہ، یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایمان کی دولت لٹ جاتی ہے۔ تو صحابہ تو سارے اولیاء کے سردار ہیں بھائی، بے شک صحابہ سارے اولیاء کے سردار ہیں۔ ان کے بارے میں اپنے دلوں کو بالکل پاک اور صاف رکھو۔ وہ تو 1400 سال پہلے جنت میں جا کے ڈیرے لگا چکے ہیں، اور ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، کیا سوچتے ہو؟ آج کل کے سکالر اور آج کل کے پروفیسر اور آج کل کے ریٹائر جنرل اور کرنل اور ریسرچ کرنے والے، ان کی تحقیقات کو مت دیکھو، قرآن و حدیث کو دیکھو۔ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کیا کہتی ہے، اللہ کے پیغمبر کے ارشادات کیا کہتے ہیں۔ وہ کہ ایک نہیں بے شمار ارشادات ہیں کہ صحابہ سارے کے سارے کیا ہے بھائی، جنتی۔ اور انشاءاللہ یہ 2-3 آیات میں نے آپ کو سنانی۔ آخر میں بھائی بڑا ایک اہم اعلان ہے۔ ایک تو ہماری مسجد کی جو پانی کا بور تھا
اس میں خرابی پیدا ہوگی، نئے بور کرانے کا پروگرام ہے، قبرستان کی دیوار کا پروگرام ہے، اور یہ جنازے کا مسئلہ ہمارے یہاں مستقل بنتا ہے، تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سامنے والی دیوار ہے نا، یہاں اس کو ہٹا کر کے آگے جنازہ رکھنے کی جگہ بنا دی جائے۔ مسجد میں جنازہ پڑھنا مکروہ ہے بغیر کسی مجبوری کے، تو جنازہ باہر ہو اور امام اور مقتدی سارے مسجد میں ہوں تو پھر جنازہ ہو جاتا ہے۔ اس کی ترتیب ہے بھئی، اس کا خرچہ ہے، تو آپ سارے حضرات سے پہلے بھی کئی دفعہ، اصل تو یہ ہے کہ مانگے بغیر ہی تم دے دیا کرو۔ یہ مسجد آپ کی ساری ضروریات کا انتظام کرتی ہے نا، پہلے بھی میں نے مثال دی کہ بھینس کا دودھ تو تم پیو اور تم کہو کہ گوبر کوئی اور اٹھائے اور چارہ کوئی اور ڈالے۔ یہ دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ کوئی ایسی بھینس دیکھی ہے گھر میں لا کر کے کہ جس کا دودھ تم پیو اور چارہ دوسرے لوگ آ کر کے ڈال جائیں؟ تو مسجد آپ کی ہے، نمازیں آپ پڑھتے ہیں، جمعے آپ پڑھتے ہیں، اور دینی ضروریات آپ کی پوری ہوتی ہیں اس مسجد سے، تو اس مسجد کو چارہ بھی کس نے ڈالنا ہے بھائی؟ دور سے آنے والے نہیں ڈالیں گے، آپ ہی ڈالیں گے۔ تو وہ 5-6 لاکھ کا خرچہ ہے اہل خیر حضرات کے لیے صدقہ جاریہ۔ یہ جو پانی کا صدقہ ہے نا، جس کو ایسی بیماری لا علاج لگی ہوئی ہے جس کا کوئی علاج نہیں، سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، وہ پانی کا صدقہ کرے اور صدقہ جاریہ کرے تو اللہ پاک اس کی بیماری خود بخود دور فرما دے۔ سبحان اللہ۔ بارہا کا تجربہ ہے۔ اور قبرستان میں آپ نے بھی جانا ہے، میں کہہ رہا تھا جیسے سوسائٹی آباد ہو رہی ہے، قبرستان بھی